نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بہت ہی محترم ہمارے اسٹیج پر موجود حضرات اور خاتون جنہوں نے ابھی حال ہی میں انڈونیشیا کا دورہ کیا، جناب راجہ مظہر حمید صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل بک فاؤنڈیشن جناب اسرار مدنی صاحب، جناب مجتبی راٹھور صاحب، ارشاد بخاری صاحب، یہ وہ تنظیم کے سربراہ ہیں، اس تنظیم کے سربراہ ہیں جنہوں نے مذہبی سفارتکاری کے پلیٹ فارم کے تحت علماء کرام، دانشور حضرات اور خواتین کا یہ انڈونیشیا کا مختصر مگر بہت ہی جامع اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نتیجہ خیز اور ثمر آور دورہ کرایا. جناب اسرار مدنی صاحب اور ان کی ٹیم، جناب تحمید جان الازہری صاحب، ارشاد بخاری صاحب، مجتبی راٹھور صاحب اور دوسرے، ان کا یہ تسلسل ہے. اس سے پہلے ہم ان کے زیر اہتمام علماء کرام کا ایک وفد چین لے گئے اور پہلی مرتبہ شاید ہمیں ریاست کا مہمان بنایا گیا اور ان علاقوں میں لے جایا گیا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے تھے، اور ہم مسلسل ابتدا میں یہی سوچتے رہے کہ بظاہر تو چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن کیا چین کے اندر مستقبل کے لیے بھی مسلمانوں کے بہتر دینی نظام اور دینی نظم کا کوئی سلسلہ ہے یا نہیں. تو وہ پھر ہمیں جب اورمچی میں حضرت مولانا عبدالرقیب الصینی کی قیادت میں ادارے کے اندر لے جایا گیا اور وہاں ہم نے دینی قرآن پاک کے، احادیث کے، دینی مختلف میادین علم کے طالب علم دیکھے، نوجوان، اور پھر ان کی تلاوت سنی. تو سچی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے. جس خوبصورت انداز میں انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اور وہ بہت بڑا ادارہ کہ جس میں اس چین کے اندر جو مسلمانوں کی زبان ہے ان کے اندر تو قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر سارے وہ انہوں نے دکھائے، لیکن چینی زبان کے اندر بھی قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک کا ترجمہ. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ طالب علم جو ہیں یہ مساجد کے اندر، اسکولوں کے اندر، جو مسلم مساجد ہیں ان کے اندر ان کی تربیت کے لیے، تاکہ مستقبل میں کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو کہ ان کو کسی امام کی، قاری کی، خطیب کی کمی پیش آئے. افغانستان کے اندر آج کل ہمیشہ کی طرح، لیکن اس وقت بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ افغانستان کے اندر اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت ہم شاید سفارتی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزرے، لیکن اس مشکل ترین دور میں بھی خاموش سفارتکاری اور وہ بھی سٹیزن ڈپلومیسی، مذہبی
نمائندگان کی سربراہی میں اور ان کی مشاورت کے ساتھ اس کی بھی قیادت جو ہے جناب اسرار مدنی صاحب اور ان کی تنظیم کے زیر اہتمام یہ سلسلہ چل رہا ہے، جو کہ بے انتہا خوش آئند ہے۔ انڈونیشیا کے اس سفر میں محروم رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بالکل عین انہی دنوں مجھے آسٹریلیا کے دورے پہ جانا تھا اور تاریخوں کے درمیان ہم توازن نہ رکھ سکے تو میں محروم رہا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے متعدد بار انڈونیشیا جانے کا موقع ملا ہے اور 2 مرتبہ انڈونیشین علماء کے وفود کے ساتھ 10 دن کی ایک کیفیت تعامل کی رہی، جب ہم آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز OIC کے علماء وفد کا حصہ تھے۔ انڈونیشیا سے نہضت العلماء اور محمدیہ کے افراد اور پاکستان کی طرف سے ذمہ داری مجھے دی گئی تھی، تو مجھے ان کے ساتھ بڑی لمبی گفتگو اور ان کے نظام اور ان کی تاریخ کے بارے میں واقفیت حاصل ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طریقے سے جناب خورشید ندیم صاحب نے اور جناب بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب نے بہت ہی جامع انداز میں وہ نکات پیش کیے، تو محمدیہ اور نہضت العلماء کے جید ترین علماء جو کابل میں ہمارے ساتھ رہے، ان سے جو کچھ سیکھا اس کا اعادہ ہوا، ایک تکرار کی کیفیت میرے لیے ہوئی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو تقریب ہے، یہ جو مجلس ہے، میں تو ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ یہاں سے جب میں نکلوں گا تو زیادہ دانش کے ساتھ، زیادہ دانائی کے ساتھ اپنے گھر جاؤں گا، اپنے کمرے جاؤں گا۔ بہت کچھ میں نے سیکھ لیا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی جناب بینش صاحبہ نے، اور یہ بہت باریک بات ہے اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹالرنس سے بات اب آگے لے جانے کی ہے۔ ٹالرنس جس کو ہم برداشت کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو ناپسند کریں لیکن ناپسندیدگی کے باوجود برداشت کریں۔ اب ہمیں میرے خیال میں جانا پڑے گا قبولیت اور اپریسیشن کی طرف کہ یہ موجود ہے، یہ ہے، اس کا ایک تاریخی تعامل ہے، اس کا ایک تاریخی وجود ہے۔ وہ تاریخی وجود خواہ مذہبی حوالے سے ہو، شافعی فقہ ہو، مالکی فقہ، اہل حدیث ہو، حنفی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، یہ ایک تاریخی وجود ہے اس کا۔ اور مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں زبردستی، تحمیل کی ذمہ داری میری نہیں ہے کہ میں زبردستی اس کو دبانے کی کوشش کروں جہاں کہیں بھی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ایکسیپٹنس کی طرف آنا چاہیے، ٹالرنس یا برداشت سے آگے۔ اور اگر انڈونیشیا کے معاشرے نے یہ چیز سیکھ لی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیاد ہے اس ترقی کے لیے کہ جس کا ذکر جناب بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب نے اور ہمارے دیگر مقررین نے کیا، کہ کس طریقے سے ایک ایسا ملک کہ جو خانہ جنگی میں مبتلا ملک تھا، وہ آج ایسا ملک بن گیا ہے کہ اس کی بہت بڑی قومی بچت ہے، اور وہ بجٹ جو ہے وہ اپنے عوام کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے اور ان کے خوبصورت مستقبل کے لیے صرف کر رہی ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ انڈونیشیا کے طالب علم پاکستان پڑھنے آتے تھے پشاور میں میڈیکل کالج میں، ہم نے خود، ہمارے کنٹمپریریز تھے ہاسٹل میں انڈونیشیا کے، اب انہوں نے اپنے بہترین میڈیکل کالج بنائے ہیں، بہترین انجینئرنگ کالجز بنائے ہیں، بہترین ادارے بنائے ہیں۔ تو یہ ہمیں ان سے یقیناً سیکھنا چاہیے کہ یہ سفر کیسے انہوں نے کیا۔
بہت ساری باتیں جو جناب خورشید ندیم صاحب نے اپنے کالمز میں لکھی وہ بہت زبردست جامع باتیں، اور انشاءاللہ اس کتاب میں آنی، اور اس کتاب کی بھی تقریب رونمائی ہوگی تو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈونیشیا کا فرق جو میں نے محسوس کیا تاریخ میں، وہ یہ ہے کہ ہم دونوں تقریباً ایک ہی تاریخ سے گزرے۔ ہم برطانوی استعمار کے ماتحت تھے، وہ ولندیزی استعمار کے ماتحت تھے۔ دونوں استعماروں کا انداز مختلف تھا، فرانسیسی، ولندیزی، برطانوی استعمار کے انداز مختلف تھے۔ برطانوی استعمار اور فرانسیسی استعمار کی تاریخ افریقہ یا ان علاقوں میں دیکھیں مختلف۔ ولندیزی استعمار کی جو ایک لحاظ سے فائدہ بھی ہوا انڈونیشیا کو، وہ یہ تھا کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں ایک استعماری تسلسل، ایک ورثہ جاری رہا، وہ وہاں پہ، اور اب ہمیں ڈی کالونائزیشن کی ضرورت ہے۔ شاید انڈونیشیا کو ڈی کالونائزیشن کی اتنی بڑی ضرورت پیش نہیں آئی تھی جس طرح اس وقت ہمیں ہے، اور یہ ایک مثبت پہلو ہے جو انڈونیشیا کو حاصل ہوا، اور اس کی وجہ اب اس وقت جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے یا اس کا اثر، وہ یہ ہے کہ جہاں ہم اس بات کی طرف آئے ابتدا میں کہ اسلامی ریاست ہو، اسلامی قانون ہو، وہاں پہ انڈونیشیا کا بالآخر زور یہ آ رہا کہ اسلامی معاشرت، کیونکہ جب اسلامی معاشرت بنے گی تو پھر از خود اسلامی ریاست بھی بنے گی، اور از خود پھر اس کے بعد اسلامی قانون بھی بنے گا، اس پہ عمل بھی ہوگا، اس کا غلبہ بھی ہوگا۔ اور وہ ہم نے مثال دیکھی جناب عبدالواحد جو صدر انڈونیشیا تھے، کہ انہوں نے گھر میں میراث کی تقسیم اسلامی اصولوں کے مطابق کی، اور اس کے بعد ریاست کی تقسیم کی، ریاست کے مطابق تقسیم کی یا ریاست کے مطابق حصہ دیا۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت انطباق ہے کہ جو ہم ظاہر ہے کہ اس تربیت کے نتیجے میں دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے انڈونیشین معاشرے کی تربیت ہوئی ہے۔ ہم یہاں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اگر معاشرت مدینہ کی ہم بات کر لیتے اور معاشرت مدینہ کی طرف ہم آتے تو شاید ریاست مدینہ اب تک بن چکا ہوتا، لیکن چونکہ ہم نے معاشرت مدینہ کی بات نہیں کی، جبکہ انڈونیشیا میں لگتا ایسا ہے کہ معاشرت مدینہ پہ زیادہ زور ہے، اور اس وجہ سے وہاں پہ ماحول جو ہے اور معاشرہ جو ہے وہ زیادہ اسلامی ہے۔ وہاں پہ پردے اور حجاب کا مسئلہ نہیں ہے، جبکہ ہمارے ہاں پردے اور حجاب کا مسئلہ ہے، حالانکہ ہم زیادہ اسلامائزیشن پہ زور دیتے ہیں۔ وہاں پہ قانون میں یہ بات نہیں ہے کہ اسلام اس ملک کا ریاستی مذہب ہوگا یا کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، لیکن وہاں کے لوگ قرآن و سنت کے خلاف نہیں جا رہے، یہاں پہ لوگ قرآن و سنت کے خلاف جا رہے ہیں، اس کے باوجود کہ ہم نے ریاست مدینہ کی کوشش کی ہے۔ لیکن جہاں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کمی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم معاشرتی مدینہ کی طرف آگے نہیں۔ اب وہ چیزیں جو ہیں وہ سیاست، قانون اور معاشرت کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے مقررین نے بیان کی، لیکن میں نے جو چیز وہاں دیکھی اور پسند کی، اور ان علماء کا طرز عمل میں نے افغانستان میں دیکھا، وہ یہ تھا کہ کھانے کے معاملے میں بے انتہا ہوتا، کھانے کے معاملے میں بے انتہا، یعنی جو سنت رسول کا طریقہ ہے کھانے کا ضیاع، میں نے اگر کہیں دیکھا ہے تو عرب ممالک، امیر ممالک میں دیکھا ہے اور پاکستان میں دیکھا ہے۔ فاقہ مستی اگر میں نے کہیں دیکھی ہے وہ پاکستان میں دیکھی ہے۔ گھروں کے اندر بھی، میرے گھر کے اندر ہمیشہ میرا جھگڑا یہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ فاقہ مستی ہو رہی ہے، یہاں پہ تم ضرورت سے زیادہ پکا رہے ہیں۔ اور معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو معاشرے میں بھی ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ۔ پاکستان کے لیے تو ہرگز جواز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی ہم انڈونیشیا سے سیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جتنی ضرورت ہے وہاں اتنا ہی انتظام کیا جائے۔ یہ چیز ہم
معاشرے انڈونیشیا کے معاشرے سے آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ کس طریقے سے وہاں پہ درختوں کی یعنی شجر کاری کا ماحول کے چیلنجز اس وقت ہمارے ہاں آ رہے ہیں. آبادی وہاں بھی ہے, آبادی کو وہاں مینیج کیا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی بھی سڑک پہ جائیں جہاں بھی جائیں تو آپ کو وہاں صاف ستھرا ماحول اور عجیب قسم کے خوبصورت درخت نظر آئیں گے. اور انہوں نے باقاعدہ, مجھے یقین ہے کہ ان کا جو ادارہ ہے ایگریکلچر کا یا فارسٹ کا, انہوں نے یقیناً اس پر ریسرچ کی, یقیناً تحقیق کی ہوگی کہ کس طریقے سے وہاں درخت ہیں, اس قسم کے خوبصورت درخت سایہ دار کہ وہاں پہ اگر آپ 3-4 گاڑیاں بھی نیچے پارک کرنے کی کوشش کریں تو کوئی آپ کو کار پارک بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس درخت کے نیچے آپ کی 4-5 گاڑیاں جو وہ پارک ہو سکتی ہیں. اور یہ تھا ہمارے علاقے میں, دیہاتوں کے اندر آپ ایک ایسے, ہمارے دیہات ہمیں یاد ہے کہ پورے ایک درخت کے نیچے پورا گاؤں بیٹھا کرتا, پورے گاؤں کی مجلس ہوا کرتی, وہاں پہ چارپائیاں رکھ کے اور گاؤں کے فنکشنز ہوا کرتے. وہ درخت ہم کہاں ضائع کر دیے ہم نے ان درختوں کو, کیوں ہم نے بھلا دیا ان درختوں کو, وہ تاریخ ہم نے کیوں بھلا دی. انڈونیشیا نے اس روایت کو اب تک برقرار رکھا ہے اور ہماری تو خواہش ہے کہ ہمارے جو پالیسی ساز ہیں وہ جائیں اور یہ چیزیں دیکھیں کہ کس طرح اس قسم کے درخت ہم یہاں اپنی آب و ہوا کے مطابق لا کر اور یہاں ہم شجرکاری کو فروغ دے سکتے ہیں. تو دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں, اور یہ پھر افغانستان میں نے دیکھی, افغانستان میں اور اس کی طرف اشارہ کیا, ہمارے اشارہ نہیں بہت خوبصورت انداز میں جناب ظفر اللہ خان صاحب نے کہ خاتون کے حوالے سے کہ ایمان کمزور تو نہیں ہوا, یقیناً ان کا ایمان مضبوط ہو گیا. تانیثیت, فیمنزم افغانستان میں ہمیں تجربہ ہوا کیونکہ ہم صرف 1.1 یک نکاتی ایجنڈے پہ گئے تھے, خواتین کی تعلیم, اور امیر المؤمنین سے تو ہماری ملاقات نہیں ہوئی. باقی افغانستان کے اندر جو بھی قابل ذکر مؤثر عالم یا وزیر ہے ان سے ملاقاتیں ہوئی, اور ان کو یہی بتانا کہ اسلام میں عورتوں کا تعلیم کا حق اور انتظام, اور وہ پھر اپنی انتظامی مجبوریاں بیان کرتے ہیں. انتظامی مجبوریاں کہ جی ہمارے پاس خواتین نہیں ہیں, ہمارے پاس خواتین ٹیچرز نہیں ہیں, ہم پردے کا انتظام کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے پاس وفد میں ایک خاتون عالمہ تھی جو کہ ایک وومن یونیورسٹی, ایک خواتین یونیورسٹی کی وائس چانسلر, اور اس نے بہت دبنگ طریقے سے باقاعدہ سینئر منسٹر ملا عبد الکبیر کو کہا کہ ہم آپ کے لیے انتظام کریں, ہم آپ کی خواتین کو ٹریننگ دیں, ہم انڈونیشیا کی خواتین یہاں آ کے, اور آپ دیکھیں کہ آپ مجھے اسلامی لباس, میرا آپ اسلامی لباس قرار دیتے ہیں یا نہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ میرا لباس غیر اسلامی ہے, مکمل اسلامی حجاب میں. اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہیں. میں پورا مینڈیٹ لے کے یہاں آئی ہوں کہ ہم آپ کی خواتین اور استانیوں کی تربیت کے لیے. تو یہ جو فیمنزم ہے, تانیثیت کا جس طریقے سے بیلنس انڈونیشیا کے معاشرے میں نے دیکھا ہے, یہ بے انتہا میں سمجھتا ہوں کہ قابل تقلید ہے, اور اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ اب جس طرح حضرت صاحبزادہ صاحب نے فرمایا عام آدمی تک آئے, عام آدمی تک ظاہر ہے کہ انشاءاللہ آئیں گی اگر یہ جو سلسلے ہمارے ہیں یہ جاری رہیں. یہ آواز اس وقت آئے گی, آپ جیسے علماء کرام, مفتی گلزار نعیمی صاحب جیسے علماء کرام یہاں موجود ہیں, مولانا عبدالقدوس صاحب محمدی تشریف فرما ہے. یہ باتیں جب اپنے ان کے آپ لوگوں کے ہزاروں پیروکار ہیں, آپ کے ساتھ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ملتے ہیں, جب یہ باتیں بائی ورڈ آف ماؤتھ صدری طریقے سے سینہ بسینہ یہ باتیں آگے جائیں گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز جو ہے یہ پھر انشاءاللہ آگے تک پہنچ جائے گی. آخری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کی جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک
میرے لیے ایک دل خوش کن ایک محض ایک سراب ہو. خدا نہ کرے کہ یہ سراب، خدا کرے کہ یہ حقیقت میں آ جائے. وہ یہ ہے کہ مغرب نے یا پھر اس کے بعد کیونکہ مغرب کا ایک زور ہے، اس نے دنیا کے لیے ایک جنیوا بنایا ہے. علامہ اقبال نے بھی ایک خواہش ظاہر کی تھی جنیوا کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہو سکتا ہے یہ میری خوش فہمی ہو، خدا نہ کرے یہ خوش فہمی ہو. میں یہ سمجھتا ہوں جتنا تھوڑا بہت یہ فسیر فی الارض پہ عمل میں نے کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے اگر کوئی ملک جنیوا بن سکتا ہے تو وہ انڈونیشیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت مسلمانوں کے اندر یا مسلمان ملکوں کے اندر کانفلکٹس ہیں، تنازعات ہیں، انڈونیشیا ان تنازعات میں حصہ لے. اور پھر انڈونیشیا کا جو لوکیشن ہے، جو محل وقوع ہے، وہ محل وقوع تنازعات کے علاقے سے بہت دور ہے. تو اس وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس وقت مسلمانوں کے لیے جنیوا بن سکتا ہے تو وہ انڈونیشیا ہے. خدا کرے کہ انڈونیشیا کی نئی قیادت جو انشاءاللہ فروری میں آئے گی، اور پاکستان کی بھی نئی قیادت انشاءاللہ فروری میں آئے گی، یہ اس حوالے سے سوچنا شروع کر دے. دونوں اہم ترین ممالک ہیں اور دونوں فیصلہ کن ممالک بن سکتے ہیں. اگر یہ اس حوالے سے سوچنا شروع کر دیں، میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا یہ خواب انشاءاللہ ہماری آئندہ نسلوں کے لیے شاید تعبیر بن جائے. یہ گزارشات کی جو میں آپ کے سامنے پیش کروں، ایک بار پھر